ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا اصل میدان کہاں پر ہوگا اور قیامت کے دن سب انسانوں کو جس جگہ جمع کیا جائے گا وہ میدان کہاں پر ہوگا؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں صرف چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ لمحے انسان کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں، اور وہ ہے میدان عرفات۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر موجود ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں حج کا سب سے اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، یعنی وقوف عرفہ۔ اگر کوئی حاجی اس میدان میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، میدان عرفات یقیناً اسلام میں ایک بہت عظیم اور اہم جگہ ہے، خاص طور پر حج کے دوران جہاں پر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قیامت کے دن یہی میدان حشر بن جائے گا، اس کی کوئی واضح اور مستند دلیل قرآن یا احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ایک نئے اور مختلف میدان میں جمع کیا جائے گا جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، یعنی وہ میدان موجودہ دنیا کے کسی خاص مقام جیسے کہ میدان عرفات ضروری نہیں کہ وہی ہو، کیونکہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اور یہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ میدان عرفات میں لاکھوں لوگ سفید احرام میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ منظر ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے علماء اسے قیامت کی جھلک کہتے ہیں، نہ کہ اصل میدان حشر۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک ایسی مسجد بھی موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک آخری پیغام دیا؟ مسجد نمرہ میدان عرفات کے کنارے پر واقع ایک عظیم اور تاریخی مسجد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سال 9 ذو الحجہ کو دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس مسجد کی اہمیت صرف اس کی وسعت یا خوبصورتی نہیں، بلکہ اس کا تعلق براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی مقام کے قریب اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان بھی فرمایا۔ مسجد نمرہ میں حج کے دن ایک خاص منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں امام خطبہ دیتے ہیں اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ لاکھوں لوگ ایک ساتھ سجدے میں جھکتے ہیں اور وہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے پوری انسانیت ایک رب کے سامنے جھک گئی ہو۔ ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء تاکید کرتے ہیں کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ وقوف عرفہ کے وقت یقینی طور پر میدان عرفات کے اندر ہی موجود ہوں، کیونکہ وقوف عرفہ حج کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ ناظرین، میدان عرفات کو عرفات کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ لفظ عرفات عربی کے لفظ عرف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پہچاننا، جاننا۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد کافی عرصہ تک جدا رہے، پھر ان کی ملاقات اسی جگہ پر ہوئی۔ کیونکہ یہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس مقام کو عرفات کہا جانے لگا۔
حج کے دوران لوگ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت، توبہ اور پہچان حاصل کرتے ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس جگہ کا نام عرفات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔